الرحیم. ابواب الوصایا، یہ ابواب وصیت کے متعلق. وصایا جمع وصیت. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابواب الفرائض کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب ابواب الوصایا قائم فرما رہے کہ جب آدمی کیا کرے میت سے جو متروک اعمال ہے نا اس میں دین ادا کرے، اگر دین نہ ہو تو پھر وصیت نافذ کرے، اور جو وصیت نافذ ہوگی نا تیسرے حصے میں تہائی میں نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی. باب ما جاء فی الوصیت بالثلث، یہ باب اسی کے متعلق کی ثلث تہائی حصے کی وصیت کرنا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه نبيه قال، یہ حضرت سے فرماتے کہ مرضت عامة الفتح مرضا، کہ میں فتح مکی کا جو 8 ہجری کا سال تھا نا اس وقت میں بہت زیادہ مریض ہو چکا تھا. شفیت منه على الموت، قریب المرگ ہو گیا تھا، یعنی بہت ہی زیادہ بیمار تھا. فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے آ گئے پوچھنے کے لیے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی مالا کثیرا، کہ میرا بہت زیادہ مال ہے، ولیس یرثنی الا ابنتی، کہ میری بیٹی کے علاوہ کوئی اور میرا وارث ہی نہیں. فاوصی بمالی کلہ، کہ میں اپنے تمام مال کی وصیت کرتا ہوں. قال لا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں. قلت، میں نے کہا کہ فثلثی مالی، مال کے 2 حصوں کی وصیت کرتا ہوں، 2 تہائی. قال، کہا کہ لا ایسا بھی نہ کرو. قلت، پھر میں نے کہا کہ فالشطر، آدھی کی وصیت کرتا ہوں. قال لا، کہا نہیں. قلت، پھر میں نے کہا فثلث، پس تہائی کی تو کروں گا نا، کہ جو تہائی مال ہوگا یہ دینی راستے میں خرچ ہو جائے. قال علیہ السلام نے فرمایا کہ الثلث، بس ثلث صحیح ہے، والثلث کثیر، اور ثلث بہت ہے. کیونکہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء، کیونکہ اگر آپ اپنے ورثہ کو غنی ہونے کی صورت میں چھوڑے نا، ان کے لیے مال چھوڑے کہ غنی ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو، سوال نہ کرے، نہ مانگتے پھرے کسی سے، خیر، نیت سے زیادہ بہتر ہے من ان تذرهم عالتا، کیا آپ ان کو چھوڑ دیں فقر کی صورت میں، غربت کی صورت میں، کہ یتکففون الناس، کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگے. انک لن تنفق نفقتا الا اجرت فیہا، آپ یہ خیال نہ کریں کہ جو کچھ ہم خرچ کر رہے گھر والوں پر اس میں ثواب ہے نہیں، صرف اجنبیوں پر ثواب ہے، ایسا خیال نہ کریں. آپ جو بھی نفقہ گھر والوں پر خرچ کریں نا اس میں تمہیں ثواب ملے گا. حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأتک، یہاں تک کہ اگر آپ اپنی بیوی کو اس کی منہ میں ایک لقمہ بھی دینا پیار و محبت کے ساتھ، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. قال، پھر آگے فرما رہی، قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا خدا کے رسول، خلف عن ہجرتی، کہ میں تو ہجرت سے کیا ہو گیا تھا، پیچھے رہ گیا تھا نا. قال، فرمائے کہ انک لن تخلف بعدی، کہ اگر آپ میرے بعد پیچھے نہیں رہیں گے، مگر اگر رہے تو فتعمل عملا، جو بھی آپ عمل کریں نا، ترید به وجہ اللہ کی، جس مقصود آپ کی رضائے خداوندی ہو، الا ازددت به رفعتا ودرجا، کہ اس سے تمہارے درجات اور تمہاری جو بلندیاں ہیں نا وہ کیا ہوگی، بلند ہوگی. رفیع اور درجات آپ ہوں گے، آپ کی درجے کیا ہوں گے، بلند ہوگی، ثواب اس کی آپ کو ملے گا. وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ، اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ کیا رہے، بعد میں زندہ رہے. وَلَعَلَّكَ کا لفظ جب اللہ و رسول کی طرف استعمال ہو جائے نا تو پھر یہ قد کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی قد تخلف، آپ جو ہے زندہ رہیں گے، نہیں مریں گے اس مرتبہ. حتی ینتفع بک اقوام، کہ بہت سارے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. کہ مثلا یہ جو علاقے حضرت صاحب نے فتح کیے تھے نا، ترک وغیرہ کے علاقے، اس میں بہت ساری غنیمتیں مل گئی نا، اور اسی طرح سے عراق کے علاقے وغیرہ، کہ آپ سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. وَيَزُرُّ بِكَ آخَرُونَ، اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں نا، مشرکین وغیرہ،
وہ آپ سے ضرر پائیں گے، یعنی ہلاک ہو جائیں گے آپ کے ذریعے، تو بہت خوب ہے۔ پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی دعا فرمائے کہ اللہم ممزے، اللہم امزے یا امزے باب فعل سے بھی آتا ہے کہ اللہ جاری فرمائے، جاری کر دے لے اصحابی میرے ساتھیوں کے لیے ہجرتہم، ان کی ہجرت نے صاحب ان کے لیے لکھ دے، ولا تردہم علی اعقابہم، ان کو قائم مقاصر نہ کر دے، ولا تردہم علی اعقابہم کئی منع کی ایڑی کے پس ایڑی کے پس سے پشت کسی کو کیا کرنا، واپس کرنا، مراد یہ نہ کہ کسی چیز سے ان کو کیا نہ کرنا، محروم نہ کرنا۔ لیکن البیت سعد بن خولہ، ہاں فقیر لاچار سعد بن خولہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افسوس فرمایا کہ یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام ان کے لیے مرثیہ کہہ رہے تھے۔ مرثیہ کا کیا معنی، نے افسوس کر رہے تھے کہ انمات بمکہ کی وہ مکے میں وفات ہو گئے، جبکہ بعض حضرات یہ تھے کہ اس نے ہجرت کی تھی، پھر بھی وہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے ذرا حسرت فرمائی کیوں کیا ہو گئے، وہ وفات ہو گئے مکے میں۔ غم کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال ہو سکتے، لیکن اکثر حضرات فرماتے کہ نہیں، اس نے ہجرت کی تھی اور مدینہ منورہ میں وہ حجۃ الوداع میں کیا ہو گئے تھے، وفات ہو گئے تھے۔ تو پھر لیکن البیت سعد بن خولہ کے نا کس کے لیے، تفجع کے لیے ہے، ترحم کے لیے ہے، یعنی کسی کے لیے دل کا نرم ہو جانا اور کسی کے لیے کیا ہونا، خفا ہو جانا۔ وفی الباب عن ابن عباس هذا حدیث حسن صحیح۔ تو دیکھیں وصیت کے متعلق کیا فرمائے، تو لمبی حدیث ذکر کی گئی، معنی یہ بتانا ہے کہ وصیت اتنی زیادہ نہ کرے کہ اپنے لوگوں کو محروم کرنا چاہیے، جس سے بعض لوگ کیا کرتے، اپنے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اجنبی لوگوں کے لیے وصیت کرتے ہیں، یا اس وقت اس کو یہ وصیت یاد آ جاتی، زندگی میں صدقے کا نام نہیں لے رہا تھا، نام نہیں لے رہا تھا، کرنا کافی نہ تھا، جمر نہیں کبھی چلو گھر والوں کو محروم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان سے میرا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں، چلو آج ان کو کیا کرے، محروم کر دو۔ اسی طرح سے مرض الموت میں جب آدمی کو پتہ چلے کہ اس مرتبہ میرا مرنا یقینی ہے نا، تو پھر بعض لوگ کیا کرتے، وصیتیں کرنے لگ جاتے، تو ایسا کرنا اس کی اجازت اس کو نہیں ہوگی ثلث سے زیادہ، کیونکہ اکثر لوگ فراری کرتے، جیسے فراری عن المیراث ہوتے نا، اسی طرح بعض لوگ اپنے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے بہت چالیں چلتے ہیں۔ فرمایا کہ تیسرے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وقد روى هذا الحديث، يروي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن ابي وقاص، والعمل على هذا عند اهل العلم، علماء حضرت اسی پر فتویٰ اور عمل کہ انه ليس للرجل ان يوصي باكثر من الثلث، کی تیسرے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وقد استحب بعض اهل العلم، بعض علماء تو یہ فرماتے کہ بہتر اور اچھا مستحبہ کی ہوگی کہ ينقص من الثلث، کہ تیسرے سے بھی کم کی وصیت کرے، اگر زیادہ اس کو شوق ہے مثلا کہ میرے پیچھے صدقات ہو جائے نا، تو ثلث سے کم کرے، اور یہ جو باقی رہ گیا نا ورثاء کے لیے فائدہ ہے، اس کے اپنے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچانا زیادہ ثواب ہے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وثلث کثیر، ثلث کو بہت کم کرنا چاہیے، علماء نے نکالا۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال اخبرنا نصر بن علي قال حدثنا الاشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال السلام نے فرمایا، ان الرجل ليعمل، کہ ایک انسان اعمال کرتا ہے، والمرأة بطاعت اللہ، اسی طرح سے کوئی عورت اللہ کی اطاعت کرتی، 60 سنتاً 60 سال لگے رہتے ہیں، انسان اعمال کرتا ہے، بد بھی نیک بھی، ثم يحضرهم الموت، پھر کیا ہو جاتا ہے جب کسی کی موت آ جاتی نا، تو اس وقت جو ہے کوئی عورت یا کوئی مرد دوسروں کو تکلیف و ضرر پہنچانے کے لیے لگ جاتا ہے کہ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، کی وصیت میں ضرر دینا چاہتے۔ کیا معنی، جیسے بعض لوگوں کو اپنے متعلق معلوم ہو جائے یا ڈاکٹر بتا دے کہ بس آپ کے مرنے کے دن قریب ہو گئے کیونکہ آپ کے خون کو کینسر لگا ہے وغیرہ، یہ ہے وہ ہے، تجربات سے بتا دیتے نا، تو پھر کیا کرنے لگ جاتے ہیں، مال اس وقت شروع کر دیتے کہ یہ خرچ کرو، فلاں مدرسے میں دو، اور اسی جگہ خرچ کرو، فلاں علاقے کے مساکینوں کو خرچ کرو۔ مقصود اس کا ثواب نہیں ہوتا، لوگوں کو ضرر دینا چاہتے، گھر والے لوگوں کو،
کہ اس کو بڑے زشت ہوتے ہیں نا کہ اس سے مجھے کیا ملے، نجات ملے اور اسی طرح سے ان کو نقصان پہنچاؤں، تو فیجب لهم النار، ان کے لیے آگ واجب ہوگی جہنم، کیونکہ اخلاص کے لیے تھوڑی خرچ کر رہے تو لوگوں کو ضرر دینے کے لیے خرچ کر رہے. ثم قرأ علی ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ سے نے مجھے یہ آیت سنائی کہ من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ. یہ آیت پڑھی کہ دیکھیں وصیت جو کی جاتی ہے نا اس میں غیر مضار کی شرط ہے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے وصیت نہ کرے. الى قوله ذلك الفوز العظیم. هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه. ونصر بن علی الذي روى عن اشعث بن جابر هو جد نصر الجهزمی، کہ نصر جہزمی سے کیا ہے دادا ہے. باب ما جاء فی الحث علی الوصیہ، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وصیت پر لوگوں کو کیا کرنا، ابھارنا. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم، مسلمان کے لیے اس کا مناسب نہیں. ما حق امرئ مسلم کا کیا معنی، یعنی کسی مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا، یعنی اس کے لیے بری بات ہوگی، بڑی خراب بات ہوگی کہ ابھی تو لیلتین کو گزار رہے 2 یا 3 راتیں، تحدید کے لیے نہیں ابھی تو لیلتین، منع تاکید کرنا اور اہمیت بتانی ہے کہ دیکھیں اس مسلمان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، گوارا نہیں کہ وہ تو کیا کرے بس زندگی گزارتا جو اور دنیاوی زندگی سے غافل رہے. بلکہ ہر شخص کو چاہیے نا کہ مرنے سے پہلے اپنے پاس ایک ڈائری رکھے، کاپی رکھے، اس کے اندر لکھے کہ اتنا حصہ بن رہا ہے، میرا اتنا مال ہے اور میرے پاس اتنی زمین ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے، فلاں کا اتنا، تاکہ مرنے کے بعد ورثہ کو زیادہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. پہلے سے کیا کرے اپنے پاس ایک پرچی وغیرہ کوئی چیز رکھے کہ جس کے اندر ساری تفصیل لکھی گئی ہو. وَلَهُمْ مَا يُوصِي فِيهِ، اور اس کے لیے کوئی ایسی چیز کی جس میں وصیت وہ کر سکتا ہے، کرنا چاہ رہا ہے، مگر ایسا کرے کہ الا وصیت مکتوبۃ عنده، اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی چاہیے کہ لکھی ہوئی ہو، سب کچھ موجود ہو پہلے سے. هذا حدیث حسن صحیح وقد روى عن الزهري، روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یوصي، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ آپ علیہ السلام نے کوئی وصیت نہیں کی. کیا معنی ہے دنیاوی اور اسی طرح سے دنیاوی چیز جس کے متعلق وصیت نہیں فرمائی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی نہیں عموماً، اور جو کچھ تھا وہ رہ گیا تھا، اور وہ کیا تھا صدقہ تھا. جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام یا کوئی بھی نبی وفات ہو جائے نا اس کا جو متروک ہوتا ہے وہ صدقہ بیت المال وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، تاکہ انبیاء کے متعلق کوئی یہ نہ کہہ سکے نا کہ انہوں نے اپنے لیے مال جمع کیا تھا یا فلاں چیز جمع کی تھی یا وہ جمع کیا تھا، یہ جمع کیا تھا. اور اس کے علاوہ انبیاء جو ہے کیا ہوتے ہیں عموماً، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا کہ حیات ان کی حیات ہوتی ہے. کیا معنی کہ انبیاء حی ہوتے اپنی قبروں میں، تو اسی لیے ان کی جو ازواج ہوتی ہے نا علماء کی بقول ان سے شادی نہیں کی جاتی، لیکن یہ احترام کے لیے ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ان کا جو مال ہوتا ہے متروک کا نا وہ صدقہ ہوتے، تو وصیت پہ کس چیز کی کریں گے، وہ تو صرف دین کی وصیت کریں گے نا، اور اسی طرح سے احکام کے متعلق وصیت کریں گے. دینی احکام کے متعلق وصیت کرتے، دنیوی چیزوں کے متعلق وصیت نہیں کرتے. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا ابو قطن قال اخبرنا مالك بن مغول عن طلحة بن مسرف قال قلت لابن ابي اوفا، یہ کہتے طلحہ سے کہ میں نے ابن ابی اوفا سے پوچھا کہ اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ علیہ السلام نے وصیت کی تھی؟ قال کہا کہ لا نہیں کی تھی. قلت پھر میں نے پوچھا کہ وکیف کتبت الوصیہ، ادھر تو وصیت کے ضروری ہو گئی ہے، وکیف امر الناس، لوگوں کو تو امر دیا ہے آپ علیہ السلام نے کی وصیت کا اور خود نہیں کی. قال فرمایا کہ وصیت کیوں نہیں کی، وصیت کی لیکن اوصى بکتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کے متعلق وصیت کی کہ کتاب اللہ پر کیا کرو، عمل کرتے رہو، اور میری اطاعت میری اولاد کی طریقے پر چلتے رہو، اختلافات نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اور بکر صدیق صاحب کے خلیفہ اول بلا فصل ہونے کی وصیت کی تھی وغیرہ، کوئی اور ایسی وصیت نہیں تھی دنیاوی چیزوں کے متعلق. هذا حدیث حسن صحیح لا نعرف من حدیث مالک بن مغول.
آگے فرما رہے باب ما جاء وصیت لوارث، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ پہلے زمانے میں وارث کے لیے وصیت کرنا جائز تھی، لیکن بعد میں کتاب اللہ نے منسوخ کر دی کہ وارث جو ہے نا، یعنی جو آپ کا میراث، آپ کی میراث لے کے جائے، اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، جو کچھ بھی کرے نا وہ نافذ نہیں ہوگا۔ وصیت اس آدمی کے لیے کر سکتے ہیں انسان کے جو اس کا وارث نہ بنے۔ وبه قال حدثنا هناد ولي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال فرمارك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع کہ 10 ہجری میں جو حج آپ علیہ السلام نے کیا تھا نا، حجۃ الوداع، اس میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پہلے تو وصیت جائز تھی نا، لیکن یہ منسوخ ہو گئی کہ ان اللہ تبارک و تعالی قد اعطى كل ذی حق حقه، کہ اللہ رب العزت نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، حصے مقرر کیے ہیں۔ فلا وصیت لوارث، اس کے بعد وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، منسوخ۔ الولد للفراش، جس کی بیوی ہونا بچہ اسی کا شمار ہوگا، مثلا زید اس کی بیوی ہے اور اس کا جو بچہ پیدا ہو جائے نا زیدی کی طرف منسوب ہو، کیونکہ جو اس کی بیوی ہے نا اگرچہ اس نے زنا کیا ہونا، جب تک ثابت نہ ہو یہ بچہ اسی زوج کا سمجھا جائے گا۔ وللعاہر الحجر، اور جو زناکار ہوگا نا اس کے لیے پتھر ہوگا۔ پتھر کا کیا معنی ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وحساب علی اللہ تعالی، اور باقی جو آدمی چھپ کے جو بھی کام کرے نا اس کا حساب تو اللہ لے گا۔ انسان کو کیا معلوم، انسان تو صرف ظواہر پر چلتے ہیں نا، بواطن تو اللہ کے سپرد ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وہ من ادعى الى غیر ابیہ، جو آدمی کیا کرے دعویٰ کرے، دعویٰ کا کیا معنی کہ اپنے آپ کو غیر ابا جان کی طرف منسوب کرے۔ بیٹا ہے زید کا کہہ رہے کہ میں کسی اور کا بیٹا ہوں، او انتمى الى غیر مولیہ، کوئی غلام ہے اپنے معروف مولا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے، فعلیہ لعنۃ اللہ التامہ یا التابع الی یوم القیامہ، قیامت تک ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی۔ پھر آگے فرمائے کہ لا تنفقوا یا لا تنفق امرأة من بیت زوجها الا باذن زوجها، کہ کوئی بھی اپنے شوہر کے گھر سے کوئی چیز خرچ نہ کرے جب تک شوہر سے اجازت نہ لے، کیونکہ یہ کیا ہے، امینہ ہے نا اس کے بیت پر، اس کی اولاد کے لیے امینہ ہے، اپنی عزت کے لیے امینہ ہے، شوہر کا جو مال اس کی حفاظت کرے گی۔ پھر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، والا طعام کیا کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ قال فرمائے کہ ذالک افضل اموالنا، ہمارے مال میں سے بہتر مال ہے، اس میں بھی اجازت لے۔ اگر کسی علاقے میں افضل الاموال نہ ہو کھانا، یا یہ مانا کہ شوہر نے عموماً اجازت تقدیری دی ہو، یعنی حکمی صراحتاً نہ کہا ہو، تو پھر خرچ کر سکتی ہے۔ وقال پھر آگے فرمائے کہ العاریۃ مؤدات، عاریہ جو دیا جاتی ہے نہیں دیا جاتا کہ بس اس پر کیا رہو خاموش رہو، جیسے بعضوں کو اگر آپ کوئی چیز دینا پلیٹ وغیرہ دی کوئی اور چیز تو پھر مہینے تک استعمال کرنے کے بعد آخر میں خاموش رہ جاتے، دیتی نہیں، سمجھ جاتے کہ بس ہو گیا ہمارا ہو گیا، تو اس طرح سے کسی کا نہیں ہوتا، اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ کہ عاریہ کیا ہوتا ہے؟ ادا کیا جاتا ہے، اپنے لیے کرنا اور اس پر خاموش رہنا، اس پر پیٹ ڈالنا جائز نہیں۔ والمنحۃ مردودۃ، دودھ کے لیے یا کھانے کے لیے جو لوگ کیا کرتے، بکری وغیرہ گائے دیتے نا کہ اس سے تم دودھ کیا کرو کھانے کے طور پر استعمال کرو، یا کسی اور کام کے لیے اس سے کیا کرو غذا کرو، غذا کا ہو تو پھر یہ واپس کیا جائے گا۔ ہاں اگر ملکیت میں ہو تو الگ بات ہے نا، ملکیت کے لیے نہ دیا ہو تو اپنے لیے کرنا جائز نہیں ہوگی، اسی طرح تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ والدین مقضین، اور جو قرض دیا جاتا ہے نا وہ ادا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، مقضین کہ وہ ادا کیا جائے گا، اس پر خاموش رہنا جائز نہیں ہوگا۔ والزعیم، جو کفیل ہوتا ہے نا جس چیز کی کفالت لے، غارم تو اس کا کیا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے نا کہ آپ نے کفالت لی تو اب یہ چیز ادا کرے اور اس چیز کو کیا کرے، سر انجام کرے، اسی طرح سے سر انجام دے۔ یا کوئی کیا ہو محتال علیہ ہونا کہ کسی نے دین کا حوالہ کر دیا تو اب اسی کو ادا کرنا ہوگا۔ فی الباب عن عمرو بن خالد وانس بن مالک هذا حدیث ختم وقد روي عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، وروايه اسماعيل بن عياش عن اهل العراق واهل الحجاز ليس بذاك، کہ اسماعیل بن عیاش کی جو روایت ہے نا عراقی اور حجازی لوگوں سے جو اس نے لی ہے نا لیس بذاک، یعنی زیادہ قوی نہیں ہے، فیما یتفرد به، جن چیزوں میں جن روایت میں وہ متفرد ہے، اکیلے ہیں۔ لانه روى عنهم، مناکیر کی ان سے
منکر روایت 20 نے نقل کی ہے. وروایت عن اہل شام صحو اہل شام لوگوں سے جو نقل کر رہے شامیوں سے تو کیا ہے درست ہے. هكذا قال محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ سمیت احمد بن الحسن رحمہ اللہ سے میں نے سنا ہے یقول کہتے تھے کہ قال احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ اسماعیل ابن یاش اصلح بدنا من بقیہ کہ بقیہ سے بدن کے اعتبار سے اچھے ہیں. ولی بقیہ احادیث منکر عن الثقات کہ بقیہ نے ثقات حضرات سے معتمد حضرات سے بھی منکر حدیثی لی ہے. اور سمیت عبداللہ بن عبد الرحمن سے میں نے سنا تھا یقول وہ فرماتے کہ سمیت زکریا بن ابی سے میں نے سنا تھا یقول وہ کہہ رہے تھے کہ قال ابو اسحاق فزاری کہتے کہ خذوا من بقیہ ما حدث عن الثقات کہ ثقات سے جو روایتیں نقل کرتے وہ تو لو یعنی وہ قابل اعتبار سمجھ لو. ولا تاخذ اسماعیل بن یاش ما حدث عن الثقات ولا غیر الثقات. اسماعیل بن یاش جو ہے نا اس نے جو روایت چاہے ثقات سے لی ہو یا غیر ثقات سے وہ نہ لو. کیا مطلب کہ علماء کے اپنے اختلافات اور اپنے اجتہاد اپنی وقیفیت اور اپنے علم اور معلومات کے مطابق جو ہے گفتگو کرتے ہیں. دوسرے علماء حضرات اس سے مختلف بھی ہے یعنی اختلاف کرتے ہیں کہ جن کو یہ ضعیف قرار دے تو ضروری نہیں کہ دوسروں کے نزدیک بھی ضعیف ہو کیونکہ بعض اوقات کسی کے نزدیک ضعیف ہوتے کسی کے نزدیک معتمد ہوتے ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبوان عن قتادة عن شارع بن حوشب بن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقة. یہ حضرت سے فرماتے عمرو بن خارجہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر خطبہ دیا. خطب علی ناقتی نے تقریر فرمائی وانا تحت جیرانها اور میں اس کی گردن کی نیچے تھا. اس کی جو گردن ہے نا ان کی گردن لمبی ہوتی میں اس کی نیچے تھا یعنی کھڑا تھا. وہی تقصح بجرتها اور وہ جو اونٹنی تھی نا جو گالی کر رہی تھی. وان لعاب یسیل بین کتفی اور اس کا جو لعاب تھا نا لعاب دہن تھوک جو تھا نا وہ میرے دو منڈوں کے درمیان پر بہ رہا تھا یعنی نیچے بہ رہا تھا. فسمعتہ یقول پیغمبر کی فرماتی ہوئی میں نے سنا کہ ان اللہ عز وجل اعطى كل ذی حق حقه کہ اللہ نے ہر ذی حقدار کے لیے ہر حقدار کے لیے ہر ذی حق کے لیے اپنا ایسا حق مقرر کیا میراث میں سے فلا وصیت لوارث نہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہ ہوگی. والولد للفراش اور کوئی بچہ بچی پیدا ہوگی نا وہ شوہر کے لیے ہوگی جس کا شوہر ہوگا نا کسی عورت کا اسی کے لیے ہوگا. وللعاهر الحجر جس نے زنا کی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا خائب رہے گا. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء يبدأ بالدین قبل الوصیہ آگے فرما رہے کہ وصیت سے پہلے کچھ چیزیں نافذ کی جاتی ہے. کس سے میراث سے پہلے کہ پہلے دین ادا کرے میت پر کوئی دین ہونا تو وہ دین ادا کرے. دین سے وہ دین مراد ہے کہ جو صحت وغیرہ میں لازمی ضروری نہیں کہ وہ دین بھی ادا کیا جائے جو مرض نہیں ہو. بعض لوگ اس لیے کرتے ہیں نا کہ مرض الوفات میں دین لوگوں سے لیتا ہے کہ تاکہ میری جو ورثاء ان کو تکلیف زیادہ پہنچے اور میرا مال ان کے لیے باقی نہ رہے. تو ایسا دین ادا نہیں کیا جائے گا. وہ دین ادا کیا جائے گا جو قبل مرض الوفات کیا ہو اس پر واجب ہو. یا مرض الوفات میں وہ دیون جو اس کے لیے ضروری مثلا علاج معالجے کے لیے دیون لیے جاتے ہیں نا کہ آدمی سخت مریض تھا ڈاکٹر کے علاج کے لیے اگر کسی سے قرض لیا گیا تھا دین وغیرہ یا دوائی اس نے خریدی تو اس کے پیسے ادا نہ کر چکے اس وقت تو ایسے دین کو بھی ادا کیا جائے گا میراث سے. اگر بلا ضرورت کیا کرے لے تو وہ دین اس میں شامل نہیں ہوگا. فرما رہے کہ وصیت سے پہلے دین کا نافذ کرنا ہوگا پہلے دین ادا کرے کیونکہ ضروری وصیت کوئی ضروری چیز نہیں. کیا مانا کہ وصیت اگر نہ کرے نا تو یہ کوئی واجب بات نہیں ہے یہ تو کیا ایک صدقہ کرنا ہے وغیرہ. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق الحمداني عن الحارث عن علي رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالدين قبل الوصیہ وصیت سے پہلے دین کا فیصلہ فرمایا. تو انتم تقرؤون الوصیہ پھر علی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں تم اس بات سے دھوکہ نہ کہو کیونکہ قرآن کریم میں پہلے وصیت کا لفظ آیا ہے کہ انتم تقرؤون الوصیہ قبل الدین لیکن دین اہم ہے اس سے کہ والعمل على هذا عند عامة اهل العلم کیا علماء جمہور حضرات کے اسی پر عمل ہے کہ انه يبدأ بالدین قبل الوصیہ کہ وصیت سے پہلے دین کو نافذ کیا جائے گا. دین ادا کرے وصیت پھر اس کے بعد میراث میں کا مال تقسیم کرے ورثاء کے درمیان. باب ما جاء في الرجل يتصدق او يعتق عند الموت. اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ اگر ایک آدمی مرنے کے قریب ہو گیا ہے اب صدقے کرنے لگ جاتا ہے
آپ جو ہے چیزیں ادا غلاموں کا آزاد کرنا چاہ رہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ایسے صدقے جو ہے بعض لوگ کس لیے کرتے ہیں ورثاء کو ضرر دینے کے لیے. تو فرمایا کہ اگر اس نیت سے کرے نا تو اس کے لیے وبال ہو سکتا ہے. ہاں اگر ایسا نہ اصول اس کی حد تک صدقہ وغیرہ کر سکتا ہے. وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حبيبه الطائي قال اوصى الي اخي کہ میرے ایک بھائی نے مجھے میرے لیے وصیت کی بطائبۃ من مالی کہ مال کے کچھ حصے کا. فلقيت ابو دردار کے پاس میں گیا ملاقات کی. میں نے مسئلہ پوچھا کہ فقلت ان اخي اوصى الي بطائبۃ من ماله کہ میرے بھائی نے کچھ حصے کی میرے لیے وصیت کی ہے. فإن ترى لي وضعه في الفقراء والمساکین والمجاہدین فی سبیل اللہ کہ کہاں پر مال خرچ کروں فقراء میں مساکین میں یا مجاہدین میں. قال فرمایا اس نے کہ اما انا فلو كنت لم اعدل بالمجاہدین اگرچہ میں تو مجاہدین کے ساتھ کسی اور کو تو برابر نہیں کرتا لیکن اصل میں بات یہ ہے نا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مثل الذی یعتق عند الموت کہ وہ آدمی پہلے تو صدقے نہیں کر رہا تھا, پہلے اس کو صدقے آتے نہ آزاد کرنے آتا, لیکن جب مرنے کا وقت آیا آپ جو ہے صدقے کرنے لگے. اس کی مثال تو اسی نا کہ مثل الذی یعتق عند الموت وہ شخص جو موت کے وقت قریب ہو چکا ہے, اب اس ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارا کینسر ہے بس 1 مہینے کے اندر مر جاؤ گے, آپ جو ہے صدقے کرنے لگا. اب اس کو آخرت یاد آ گئی, اب اس کو اللہ یاد آیا کہ موت کے وقت صدقے کرنے لگا. کما صلی اللہ اس کی مثال تھی اسی یہودی کی جو آدمی ہدیہ کرے شب جب اس کا پیٹ بھر جائے, کھانا رکھے اپنے سامنے, کسی کو نہیں کہہ کہ آ جاؤ یار میرے ساتھ کھانا کھاؤ, یہ کوئی اور چیز ہے, خود کھا رہے بیٹھا ہوا ہے, جب بھر جائے اس کے بعد کرے کہ یہ لو. ظاہر سی بات ہے نا کہ ایسی صورت میں تو ہر کوئی صدقہ دے دیتے, کوئی صدقہ ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے, لیکن یہ تو کیا ہے اس کا مفاد پورا ہوا, غرض پوری, اس سے مفاد پرست اور غرض مند لوگ جو ہے نا اس وقت لوگوں پر صدقے کرتے ہیں اور کسی پر احسان ڈالتے ہیں جب خود اس کا پیٹ بھر جائے. هذا حدیث حسن صحیح. باب اسی متعلق باب ابی قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضی اللہ عنہا اخبرته حضرت عائشہ بی بی نے اس سے کہا تو عروہ صاحب سے کہ ان بریرة جاءت, ایک مرتبہ بریرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ بی بی کی کیا بنی بعد میں مولاتا بن گئی تھی, وہ کہہ رہے کہ ایک مرتبہ بریرہ عائشہ بی بی کے پاس آ گئی تستعین عائشہ تھا فی کتابت, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بدل کتابت میں مدد مانگنے لگی کہ میری بدل کتابت آپ ادا کرو. اصل میں جو بدل کتابت اس نے کیا تھا نا وہ ادا نہیں کر پا رہی تھی. عائشہ بی بی کے پاس آ گئی کہ اگر میرے لیے آپ ایسا کرے نا تو کیا ہی خوب ہوگا. ولم تکن قضت من کتابت شیئا, کچھ ادا نہیں کیا تبھی تک اس نے. فقالت لا عائشہ بی بی نے اس سے مشورہ کر کے کہا کہ ارجع الی اہلک, اب تم اپنے اہل والوں کے پاس جاؤ نا جو تمہارے مولا وغیرہ ہیں, ان سے ذرا یہ بات جو ہے شو کر دو. فإن حب, اگر انہوں نے اچھا جانا اور پسند کیا گوارا کیا کہ نقضیہ عن کی کتابت ہے کہ میں تمہاری کتابت والا بدل ادا کر دوں گا نا, لیکن بات ہے کہ وہ یکون ولا لی, تمہارا جو والا ہے نا یعنی بعد الموت جو میراث وغیرہ بچے کوئی چیز بچے تو وہ میرے لیے ہوگا. تو فعال تو اگر وہ ایسا کرنا چاہتے نا تو پھر میں کر جاؤں گی, بدل کتابت ادا کر دوں گی. فذکرت ذلك بریرہ لأہلها, بریرہ بی بی جب گئی اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی کہ عائشہ نے مجھے ایسا کہا نا کہ بدل کتابت میں دینا چاہتی لیکن والا میرے لیے ہوگا. فابو, انہوں نے انکار کیا کہ کیسے دے. وقال, اور کہا کہ ان شاءت ان تحتسب علیک ویکون لنا ولاؤ کی فلتفعل, کہ اگر وہ ثواب کمانا چاہتی ہے نا تو پھر آپ کی کتابت ادا کرے جو بدل ہے اور والا بھی آپ کا ہمارے لیے ہوگا, اس کے لیے کہاں دیں گے. اگر ایسا کرنا چاہتے ٹھیک ہی کرے ورنہ نہ کرے. فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر عائشہ بی بی نے سارا ماجرا آپ علیہ السلام کو سنایا کہ اس طرح سے بات ہوئی. وہ تو کہہ رہے کہ بدل کتابت ادا کرنے کے بعد بھی والا ہمارے لیے ہوگا تمہارے لیے نہیں. تو فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ رہیے, ابتائی و خرید لو پاتی کہ اس کے بعد آزاد کرو. فإنما الولاء لمن اعتق, کہ والا اسی کے لیے ہوگا جو کسی کو آزاد کرے. اور جو انہوں نے فاسد شرط لگائی ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, پھر پیغمبر اسلام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیں ایسا ایسا کام ہوا ہے نہیں, اچھا نہیں.
اصل میں پیغمبر علیہ السلام کا جو طرز تخاطب تو عجیب انداز کا تھا، یعنی ایسا نہیں کہتے تھے کہ یار تم میں سے فلاں شخص نیو کا ہے بہت برا کیا اس نے، معین طور پر کسی کو نشان نہیں بناتے تھے، بلکہ عام انداز کی گفتگو کرتے. اگر کوئی غلط کام آپ علیہ السلام دیکھ لیتے نا تو بعض لوگ ان کا عجیب حالت ہے کہ اس طرح سے کر رہے یا ان کو کیا حال ہے کس طرح سے کر رہے کیا مانا، یعنی تعریف کے طور پر بات سمجھاتے تھے. تو اس طرح سے کہنا چاہتے ہیں نا تاکہ کسی مخاطب کی کیا نہ ہو، دل شکنی نہ ہو. ہاں اگر ایسے لوگ نا کہ جو بہت ہی غلط کام کرے تو ان کی دل شکنی کرنے میں گناہ نہیں، کیونکہ ایمان شکنی کی جگہ دل شکنی کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی کی ایمان شکنی ہو رہی ہے نا تو پھر تو دل شکنی کرو. یہ دل شکنی تو چھوٹی بات ہے، ایمان شکنی نہ ہو جائے. تاکہ فرما کہ ما بال اقوام ان لوگوں کا کیا ہوا آخر اشتریتون شروطا لیست فی کتاب اللہ تعالی، کسی شرط لگا رہے جو کتاب اللہ میں ہے نہیں، حدیث میں نہیں ہے، اپنی طرف سے لگا رہے، یعنی جائز نہیں ہے. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس له، کہ اگر کسی شرط لگائے نا کہ جو کتاب اللہ میں نہ ہو یعنی جائز نہ ہو، وہ شرط اس کی نہیں چلے گی. وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مرہ، اگر 100 مرتبہ شرط لگائے، شرط لگانا سے کیا ہوتا ہے، شرط لگانے کے لیے ضروری کہ وہ شرط فاسد نہ ہو. پیغمبر صاحب نے ان کی بس اتنی چھوٹی سی سرزنش فرمائی تنبیہ کے لیے، بےزتی کرنے کے لیے نہیں، بےزتی دینے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے. تو اس طرح سے کرنا جائز ہے. اور پھر ان کی کچھ اور تعزیر وغیرہ سزا نہیں لگائی کیونکہ انہوں نے لا علمی میں ایسا کہا تھا. هذا حدیث حسن صحیح وقد روي من غیر وجه عن عائشة رضی اللہ عنها. والعمل على هذا عند اهل العلم ان الولاء لمن اعتق، علماء حضرت اسی پر عمل ہے کہ والا کس کو ملے گا، جو کسی کو آزاد کرے نے معتق کو ملے گا. ابواب الولاء والهبة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف رحمۃ اللہ علیہ ابواب الوصایا کے بعد اب ولا اور ہبے کے متعلق احکام بیان کر رہے کہ یہ والا اسی کے لیے ہوگا نا کہ جو کسی کو کیا کرے، آزاد کرے. یعنی معتق کا جو میراث باقی رہے یا اس کا جو والا باقی رہے تو معتق والا معتق کو ملے گا. اور ہبے کے متعلق بھی احکام بتا رہے کہ ہبا کیا کرو، کیونکہ ہبے سے محبت بڑھتی وغیرہ. اور اگر کسی کو ہبا کیا ہونا جب تک بدل ہبا ادا نہ کرے نا تو پھر اس میں رجوع وغیرہ نہ کرے، یا نہ بدل ہبا ادا نہ کیا ہونا تو پھر بھی رجوع نہ کرے، کیونکہ اس طرح سے رجوع کرنا بہت قبیح ہے. آگے خود تشریح آ رہی تمام. باب ما جاء ان الولاء لمن اعتق، اسی باب میں یہ کہہ رہے کہ جو ولا ہوگا نا یہ معتق کے لیے ملے گا، معتق کو ملے گا، کسی اور کا حق نہیں ہے اس میں. وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان المنصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها. حضرت عائشہ صاحبہ کے متعلق روایت ہے کہ انها ارادت ان تشتري بريرہ، کہ اس نے چاہا کہ حضرت بریرہ کا خرید ہے. فاشترط الولاء، ان کی جو مولات انہوں نے اپنے لیے ولا کی شرط لگائی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اسلام نے فیصلہ کن بات فرمائی کہ الولاء لمن اعطى الثمن، کہ جو ولا کا ثمن ادا کرے اسی کو ملے گا. اور لمن ولی النعمہ، جو اس نعمت کو کیا کرے اپنے لیے لے لے، اس کا ولی بنے. باب النہی عن بیع الولاء وہبته، آگے بیان فرما رہے کہ ولا کا بیچنا اسی طرح سے ہبے کا بیچنا یہ کیا ہے، جائز نہیں. یعنی ولا کا کیا کرنا، ہبا کرنا کسی کو، اسی طرح سے بیچنا یہ جائز نہیں، اسی کا حق ہے جس نے آزاد کیا ہے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة قال اخبرنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، کس سے منع فرمایا ہے. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن انس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة قال لو وددت. آگے فرما رہی شعبہ سے کہ مجھے بڑا اچھا لگا، یعنی مجھے یہ بات پسند تھی کہ عبداللہ بن دینار حین حدث بهذا الحدیث، کہ جس وقت عبداللہ بن دینار یہ حدیث بیان کریں گے نا اور مجھے اجازت بھی ہے تو میں اسے چھوموں گا کہ ادین علی، اگر مجھے اجازت ہے حتی کنتو اقوم الیہ، کہ میں اس کی طرف کڑا ہوں گا فاقبل رسول کا
اس کی سربوسی کروں گا. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم فيه يحيى بن سليم سے اس میں وهم ہوا. والصحيح صحیح بات ہے کہ عن عبد الله بن عمر سے مروی عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه غير واحد عن عبد الله بن عمر وتفرد عبد الله بن دینار بهذا الحديث. الگ طور پر یہ حدیث ذکر کی ہے. باب ما جاء في من تولى غیر موالی او ادعى الى غیر ابی. اس باب میں بیان فرما رہے کہ اگر کوئی مولا کوئی غلام بگوڑا بن جائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے معروف مولا کو چھوکرے. اسی طرح سے کوئی انسان ہے اپنے والدین سے کسی اور کی طرف کیا کرے نسبت کرے کہ میں ان کا بیٹا نہیں کسی اور کا ہوں. تو اس سے لوگ ملعون ہے جیسے پہلے بھی بیان کر دیا گیا نا ناجائز. وفي قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ قال فرمایا کہ خطبنا علی ایک مرتبہ علی نے ہمیں خطبہ دی یعنی خطاب فرمایا. فقال کہا کہ من زعم جو لوگ یہ خیال کر رہے گمان کر رہے کہ عندنا شیء کہ ہمارے پاس ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے نقرأ جس کو ہم پڑھ رہے کتاب اللہ کہ صرف ہمارے پاس تو کتاب اللہ و هذه الصحیفہ اور یہ جو صحیفہ پیغمبر اسلام نے مجھے لکھوایا تھا دیا تھا. صحیفۃ فی اسنان لیبل کے اس میں اونٹوں کے سالوں کے متعلق ہے اور اسی طرح سے دیت میں جوڑ دیے جاتے ہیں اس کی تشریح ہے. واشیاء من الجراحات اسی طرح جراحات زخم وغیرہ اور اس کی جو عرش ادا کیا جاتا ہے نا دیت وغیرہ اس کی تفصیل ہے. تو فقط کا اب اگر اس کی لوگ کی اور بات ہمارے اوپر کوئی باندھ لینا تو وہ غلط کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے. وقال تیسرا کی فرمائے کہ اس میں ایک اچھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمائے کہ المدینہ تو حرم یا حرمن کہ مدینہ بھی کیا ہے حرم کی طرح ہے. یعنی عزت میں تکریم میں تعظیم میں تو مدینہ منورہ مکی کی طرح لیکن دوسرے جو کیا ہے احکام ہے کہ شکار پر کیا آنا جزا کا آنا اسی طرح سے اس کی جو گاس ہے نا گاس ہوتی ہے اس کو کیڑ دینا ہے اور احکام تو اس مدینہ حرم کی طرح نہیں. اگرچہ بعض علماء حضرات اسی طرف گئے ہیں نا کہ مدینہ تمام احکام میں مکی کی طرح ہے کہ مبین عیر الى ثور عیر پہاڑ سے لے کر سور پہاڑ تک اور بعض جگہ عیر احد والے لفظ آئے ہیں کہ احد اور عیر کے درمیان جو علاقہ ہے نا یہ مدینہ کے حرم میں آتا ہے. فمن احدث فیہا حدثا کہ جو اس محترم زمین میں مکرم زمین میں کوئی بدعت پیدا کرے کوئی نئی بات کیا کرے بنائے کوئی منگڑت بنائے جو صحابہ پیغمبر علیہ السلام تابعین تبع تابعین علماء سلف خلف محدثین اور اولیاء سے ثابت نہ ہو صرف اپنی طرف سے بنا کر پیش کرے اس کو ثواب کا کام سمجھے. او محدثا یا کسی بدعتی کو کیا کرے پناہ دے یا او محدثا یا اس امر مبتدع امر مخترع کو کیا کر دے ٹھکانہ دے اس کی حفاظت کرے اس کے لیے کیا کرے بہت کچھ محنت اٹھائے ان کیا کرے آپ لوگ تکلیف نہ پہنچائیے محترم لوگ یعنی بدعتی کی کیا کرے تعظیم کرے احترام کرے. اسی طرح سے امر بدعت اس کی تکریم کرے عزت دے اور اس کے لیے کہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے. تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ایسے لوگوں پر خدا فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے کہ وہ بدعتی امر بدعت کو کیا دے پناہ دے اور اس کا احترام کر اس کو ٹھکانہ دے کہ آپ یہاں محفوظ پریشان نہیں رہنا. لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا ایسے پناہ دینے والے لوگوں کی نہ نفل نمازی قبول ہوگی نہ فرض نماز نہ نفل صدقے تمام نفلی اور فرضی عبادت ان کی قبول نہیں ہوگی. ومن ادعى الى غیر ابی اس طرح جو شخص کیا کرے اپنے ابا جان کے لگے کسی کی طرف غلط نسبت کرے اور تولى غیر مولی کوئی غلام اپنے مولا آقا کے لگے کسی اور طرف اپنے آپ کو منسوب کرے علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کی لعنت ہے. لا يقبل من الصرف ولا عدل کہ اس کی نہ فرضی عبادت قبول ہوگی نہ نفلی عبادت. وذمۃ المسلمین واحدۃ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے. کیا معنی کہ مسلمان ایک ہی جیسے ہیں اس میں حکم نہیں لگایا جائے گا کہ غریب یہ فقیر یہ عہدے والا ہے یہ عہدے والا نہیں. تمام مسلمان ایک ذمے کے حامل ہے. یسعى بها ادناهم کہ ان میں سے اگر کوئی عام مسلمان بھی کیا کرے کسی کافر کو پناہ دینا یا کوئی غلام ہو یا کوئی اور شخص ہونا
تو اس شخص محفوظ سمجھا جائے گا، اس امانت کو اور اس امن کو نہیں توڑا جائے گا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وروى بعض من الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نحو وقد روى من غير وجه وقد روى من غير وجه عن علي۔ یہ جو فرمانا کہ مسلمانوں کا ایک ذمہ ہے، اگر کسی کو حفاظت دے تو دوسرے مسلمان اس کی شکنی نہ کرے، تو اس کا ایمان نہیں کہ پھر اسے کافر کو بھی کیا کرے، پناہ گاہیں دے اور ان کو حفاظت کا کیا کرے، لائسنس دے کہ آپ یہاں پر آزادانہ طور پر پھرو، آپ کی مرضی۔ یہ معنی نہیں، یعنی وہ شخص جو توبہ کر لے اور کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تم لوگوں کے سامنے کیا ہوں، سرنگو ہوں، مجھے صرف حفاظت دے، تو اسی شخص کی حفاظت مراد ہے، ہر شخص کو اڈے دینا مراد نہیں۔ باب ما جاء فی الرجل ینتفی من ولدہ، اس باب کے اندر آگے فرما رہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے نفی کرے کہ میرا بیٹا انکار کرے تو اس کا کام بھی کیا ہے، قابل لعنت وغیرہ، اور اس کے متعلقہ بھی فشانتی کا باب متعلقہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة يا من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ ابو ہریرہ روایت نقل فرما رہے کہ ایک شخص بنو فزارہ قبیلے سے آپ علیہ السلام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے اور پوچھا، فقال یا رسول اللہ، اے خدا کے رسول، نمراتی ولدت غلاما اسود، کہ میری بیوی کا کالا بچہ پیدا ہو گیا ہے، رنگ اس کا کالا ہے اور ہم لوگوں میں تو کوئی کالا انسان نہیں گزرا، سیاہ فام ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اس کو سمجھاتی ہوئی عام مثال سے سمجھایا کہ حل لک من ابل، کیا آپ کے پاس اونٹ وغیرہ ہے، جانور؟ قال کہ نعم، میرے پاس اونٹ بہت ہے۔ قال پھر پوچھا کہ فمالوانوں کے رنگ کیسے کیسے ہے، کیا کیا رنگ کی اونٹ ہے؟ قال فرمایا کہ حمرن، میرے تو ساری اونٹ سرخ ہے۔ قال علیہ السلام نے فرمایا فحل فیہا اور، کہ اس میں سیاہ رنگ کا کوئی اونٹ ہے یا کسی اور رنگ کا، یہ جو سرخ اونٹ کی طرح نہ ہو، کسی اور رنگ کا ہو؟ قال فرمایا کہ نام کیوں نہیں، ان فیہا لورقا یا لورقا یا لورقا، اس میں سے رنگ کی اونٹ بھی ہے جو سرخ نہیں ہے۔ قال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا تاہا ذالکا، کہ اس میں دوسری رنگت والے اونٹ کہاں سے آ گیا، ساری اونٹ جب سرخ نہ تو دوسرا کس رنگ کا آ گیا، آخر کہاں سے آ گیا؟ کیا کہ کوئی اور اونٹ جو ہے اونٹنے کے ساتھ مل گئے، جفتی کر چکا ہے، یا کیا وجہ ہے اس کی؟ قال تو شخص نے اس کو یہ بات معلوم تھی کہ لعل عرقا نزعها، شاید کسی رگ نے یہ بات کھینچی ہو۔ کیا مانا کہ کسی رگ کا اثر ہونا، کہ آبا و اجداد کے اثرات کبھی اپنی اولاد میں ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کالا اونٹ گزر گئے اور پہلے زمانے میں اس کے اثرات اس نے کھینچ لیے ہو۔ قال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اتنی بات آپ کو سمجھ آ رہی نا تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، ضرورت ہے کہ فہذا لعل عرقا نزع، کہ یہ بھی اسی رگ کیا ہوگا، اثر ہوگا کہ تمہارے ابا اجداد میں کوئی ایسا آدمی گزرا ہوا ہوگا جو سیاہ فام ہوتی، اسی کی کیا ہے اثرات، لہذا بدگمانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی القافۃ یا فی القیافۃ، یہ باب قیافہ کے متعلق۔ قیافہ کا کیا معنی ہے؟ اثرات سے اور اسی طرح سے ظاہری اعضاء کو دیکھ کر اسے اندازہ لگانا کہ شخص فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی اولاد ہے۔ قیافہ پومسٹری اس کو کہتے ہیں، کہ علامات وغیرہ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں کے ذریعے لوگ پہچان کرتے، اسی طرح لوگ اسے بھی پہچان کر سکتے ہیں کہ یار یہ شخص اچھا ہوگا یا برا ہوگا، لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے اور نہ کوئی کیا ہے قطعی بات ہے، صرف ایک فائدہ دے سکتی، تائید کے لیے قیافہ کام دے سکتا ہے، اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال خبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، حضرت عائشہ نے فرماتی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہم مسرورا، ایک مرتبہ پیغمبر سے میرے پاس آئے بڑے خوش تھے، تبرق سریر وجہ، کہ اس کے چہرے کے جو کیا ہے لکیری ہوتی ہے نا وہ چمک رہی تھی، تبرق سریر وجہ کی نایا ہے بہت خوش ہونے سے، کہ آپ علیہ السلام بڑے سرخرو تھے، بڑے خوش تھے اس دن۔ اور پھر کہا کہ فقال علم تر، کہ تمہیں معلوم نہیں عائشہ کہ ان مجزز المدلجی آیا ہے ایک جگہ نا، کہ مجزز صاحب جو ہے نا نظر آنفا الی زید بن حارث و اسامہ بن زید،
کہ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید ایک جگہ لیٹے تھے نا، ان کو دیکھا ان پر جب اس کی نظر پڑی نا تو فقال کہا کہ هذه الاقدام بعض من بعض، یہ جو قوم مجھے نظر لگ رہے ہیں ایک دوسرے سے ہیں. کیا مانا کہ یہ آپس میں نسب والا رشتہ رکھتے کہ یہ ایک دوسرے کی کیا ہے، والد اور ولد ہے، یعنی بیٹا باپ ہے. اور ان کی چہرے کیا تھے، چھپی ہوئی، تو انہوں نے اپنے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی. هذا حدیث حسن صحیح. تو آپ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کیونکہ ان کے متعلق لوگوں کا خیال تھا نا، اسی لیے اس سے نسب کو کیا مل گئی، تقویت اور تائید مل گئی. وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيها لم ترى أن مجزز مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وقد غطيا رؤوسهما، کہ ان کے سر اور بدن چھپا ہوا تھا کسی چادر سے، وبدت اقدامهم، لیکن ان کے پاؤں ظاہر تھے. فقال تو اس مجزز نے کہا کہ ان هذه الاقدام بعض من بعض، کہ یہ بعض سے متعلقہ ہے. کیا مانا کہ ان میں کوئی رشتہ ہے. هكذا حدثنا سيد بن عبد الرحمن وغيره واحد عن سفيان بن عيينة عن الزهري. وقد احتج بعض اهل العلم، بعض علماء حضرت شوافی وہ استدلال کرتے بهذا الحديث، اسی حدیث سے، فی اقامت امر القاصہ، کہ اگر کسی نسب کے متعلق کوئی شبہ اختلاط آ جائے نہ تو اس وقت قیاقہ سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف تائید کے طور پر ہے نا، اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اجنبی لڑکا ہو بالکل کسی اور کی طرح لگ رہا ہو تو اس کا ایمان نہیں کہ اس کا بیٹا ہے، اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے. آگے فرما رہے باب ما جاء فی حق النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الہدیہ، کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ لوگوں کو ہدیہ کرو، گفٹ وغیرہ کرو. ابھی قال حدثنا زهر بن مروان البصری قال حدثنا محمد بن سواء قال اخبرنا يسوع قال اخبرنا ابو معشر عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام نے فرمایا کہ تہادوا، ایک دوسرے کو ہدیہ کرو. فإن الہدیۃ تذہب وحر الصدر یا وحر الصدر، یہ جو ہدیہ ہوتا ہے نا یہ انسان کے دل کی کھوٹ کو دور کرتا ہے. غبار دل، غبار خاطر، کدورت دل، یہ جو کدورت ہوئی ہے نا روگ یہ کسی کے متعلق جو ناچاقی ہوتی ہے اور اسی طرح سے بہت کچھ ہوتا ہے نا دلوں میں، یہ کدورت سے دور ہو جاتی ہے. ولا تحقرن جارۃ لجارتها ولو شق فرسن شاة، اسی طرح سے کسی عورت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے اپنی سہیلی کی کوئی چیز کیا سمجھے، حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے اور اس کو بہت ہی ادنا سمجھے، نہیں بلکہ اس کا احترام کرو، اس سے خوش ہو جائے. یعنی اگرچہ بکری کا ایک کھر یا اس کو کوئی حصہ ہدیے کے طور پر بھیجا ہونا تو اس کو کیا کرے، خوشی سے قبول کرے اور یہ کہہ دے اور یہ اظہار کرے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی، اپنے آپ کو اس سے بے نیاز نہ دکھائے. هذا حدیث غریب من هذا الوجه. وابو معشر اسمه نجیح، اس کا نام نجیح ہے، مولا ابن ہاشم. وقد تکلم فی بعض اہل العلم من قبل حفظه، کہ حافظے کے متعلق بعض علماء حضرت نے اس پر کلام کیا ہے. باب ما جاء فی کراہیت الرجوع فی الہبہ، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. شوافی وغیرہ حضرات کا یہی مذہب ہے کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو ہدیہ کیا ہونا تو وہ کسی سے واپس نہیں لے سکتا، ناجائز ہے. لیکن ہمارے نزدیک مسئلہ ہے کہ دیکھ اگر ذوی الارحام ذو رحم محرم کو ہدیہ کیا ہونا تو اس سے واپس لینا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی کیا کرے، والد اپنے بیٹے سے کیا کرے، رجوع کرے یا بیٹی سے ہدیہ میں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ انت ومالک لابیک حدیث کی وجہ سے نا بوقت ضرورت بوقت حاجت والد صاحب رجوع کر سکتے. اس کے علاوہ دوسرے ذو رحم محرم جس سے نکاح جائز نہ ہو اس سے رجوع نہیں کر سکتا، ناجائز ہے. دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ذوی الارحام ہو چاہے جو بھی ہو، ذو رحم محرم سے خارج ہو، اس سے آدمی رجوع کر سکتے ہدیہ میں کچھ شرائط کے ساتھ. لیکن پھر بھی ایسا کرنا، رجوع کرنا بہت ہی برا ہے اور بہت ہی کیا ہے، گھٹیا بات ہے. ہاں اس وقت رجوع نہیں کر سکتا مثلا کہ اگر موقوف چیز جو ہے اپنی حالت پر باقی نہ رہے، مثلا کسی نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، اس میں اس نے تبدیلی کر دی، اس میں کوئی چیز زیادہ کر دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اپنی حالت پر باقی نہیں رہا. اسی طرح سے اگر اس نے ہیبے کا کوئی بدل یا عوض ادا کیا، مثلا آپ نے کسی کو گھڑی دی نا، اس نے اس کے بدلے میں آپ کو کوئی اور چیز دی، تو اس ہدیہ واپس نہیں لے سکتا کیونکہ بدل مل گیا نا.
اسی طرح سے اگر اس موہوب لہو نے وہ ہیبے والی چیز کسی اور کو آگے ہیبہ کر دینا تو پھر اس طرح سے ہیبے میں رجوع کرنا واحد کے لیے ممکن ہی نہیں، ناجائز ہے، نہیں کر سکتا. اسی کے متعلق فرما رہے بھی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا اسحاق بن یوسف الازرق قال اخبرنا حسین المکتب. مکتب کیا معنی ہے؟ لکائی سکھانے والا. عن عمر بن شعیب عن داؤس عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل الذي يعطي العطیہ، کہ اس شخص کی مثال جو کسی کو عطیہ دے، ہدیہ دے، سو میں رجوع کیا پھر اس میں رجوع کرے کہ مجھے واپس دے، میں نے کچھ دیا ہے. کل اس کی مثال تو کتی کی طرح ہے. کل کہ خوب پیڑ بھر کر کھائے حتی اذا شبع، کہ اس کا پیڑ بھر جائے، قا الٹی کرے، قے کرے، ثم عاد، پھر جو واپس آ جائے، پرجا پہ کہ اپنے قے کو چھاٹنا شروع کرے، اسی ذرا گندی عادت ہے. وبالباب یعنی ابن عباس عبداللہ ابن عمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث، یہ حدیث کو مرفوع بنا رہے پیغمبر اسلام تک. قال فرما رہے کہ لا يحل لرجل، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ یہ عطیہ دن کسی کو عطیہ دے، ثم يرجو فيها، پھر اس میں رجوع کرے. الا الوالد، کہ اگر والد صاحب ہونا بوقت ضرورت وہ رجوع کرے، فی میوتی ولد، جو کچھ اس نے اپنے بچے کو دیا ہوتا ہے اس میں رجوع کر سکتے ہیں. تو مالک الیبی کا انت ومالک الیبی کا حدیث کی وجہ سے. ومثل الذی یعطی العطیہ ثم یرجو فیہا، مثال اس شخص کی جو کسی کو عطیہ ہدیہ دے پھر اس میں رجوع کرے کہ واپس دو مجھے، کیونکہ تم ہمارا احسان نہیں مانتے، جیسے بعض لوگ دیتے ہیں مطلب نکالنے کے لیے. تو کما مثل مثال کتی کی طرح ہے. اکلا کی کائے خط شب، جب پیٹ بھر جائے، قا قے کرے، ثم عادا فی قی، پھر واپس اپنی قے کو چاٹنا شروع کرے. هذا حدیث حسن صحیح. قال الشافعی رحم اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ لا يحل لمن وهب هبة ان يرجع فيها، کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ ذوی الارحام ہو، چاہے ذو رحم محرم ہو، چاہے کوئی بھی اجنبی شخص جس کو اس نے ہدیہ دیا ہے نا، اس سے رجوع کرنا جائز نہیں مطلقاً. الا الوالد فله ان يرجع فيما اعطى ولده، ہاں صرف اس کو مستثنا کرتے کہ والد صاحب اپنی بیٹا سے اپنے ہدیے میں، گفٹ میں، عطیے میں رجوع کر سکتے، حدیث کی وجہ سے اس سے مستثنا ہے، باقی کسی کے لیے جائز نہیں. وقد واحتج بهذا الحديث، اسی باب سے اسی حدیث سے استدلال کیا، لیکن ہمارے نزدیک صرف ذو رحم محرم میں رجوع نہیں کر سکتے. اسی طرح ان اجنبی لوگوں کے ہدیے میں واپس رجوع نہیں کر سکتا کہ موہوبہ چیز بدل گئی ہو، یا اس کا عوض مل گیا ہو، یا کسی اور کو ہبہ کیا ہو، یا اس میں کچھ زیادتی آ گئی ہو. تم باب الولا والہبہ، ولا اور ہبے والا آگے ابواب القدر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں.